السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے حدیث کے بارے میں۔ حدیث، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حدیث کا مفہوم۔ حدیث کے لغوی معنی کیا ہے؟ حدیث کا لفظ جو ہے وہ حادثہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے گفتگو یا بات۔ حدیث کے لغوی معنی گفتگو کرنا، بات چیت اور خبر کی ہیں، جبکہ حدیث کے اصطلاحی معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن بنیادی طور پر حدیث کی 3 اقسام ہیں۔ حدیث قولی ہے، دوسری حدیث فعلی ہے، تیسری حدیث تقریری ہے۔ قولی حدیث کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کو حدیث قولی کہتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو یہ بھی قولی حدیث میں شامل ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حدیث فعلی۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اس کو حدیث فعلی کہتے ہیں، جیسے نماز کے پڑھنے کا طریقہ، کھانا کھانے کے آداب، پانی پینے کے آداب، سونے اٹھنے کے آداب، یہ حدیث فعلی میں شامل ہیں۔ تیسرا ہے حدیث تقریری۔ حدیث تقریری سے مراد کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو یا اس کو پسند کیا ہو، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ جیسا کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد اس نے اٹھ کر دوبارہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز ادا نہیں کی تھی؟ اس نے کہا ہاں میں نے پڑھی تھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر تم نے یہ کون سی نماز پڑھی ہے؟ تو اس نے کہا میری صبح کی سنتیں رہ گئی تھیں، ان کو میں نے ادا کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر اس پر خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حدیث کی شرعی حیثیت کیا ہے، یا حدیث کی دینی حیثیت کیا ہے، حجیت حدیث سے کیا مراد ہے۔ اس موضوع میں حدیث کی دینی حیثیت کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن اور حدیث کا فرق واضح کریں۔ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ کے الفاظ ہیں۔ حدیث اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، کیونکہ رسول جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے اور وہ جو کچھ بیان کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حدیث کی شرعی حیثیت قرآن کی روشنی میں۔ اس کے بارے میں آپ کو چند ایک آیات بتاؤں گی کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث کی شرعی حیثیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ کا رسول جو کچھ تمہیں دے اس کو لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے بلکہ وہی کچھ بیان کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ تو ان تمام آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حدیث جو ہے، حدیث کی دین میں شرعی حیثیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہے وہ دین میں شرعی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی ہماری شریعت کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حدیث کی شرعی حیثیت حدیث کی روشنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سے اقوال موجود ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حدیث جو ہے اس کی دین میں شرعی حیثیت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو خوش رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا۔ ان تمام احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کو آگے پہنچانا چاہیے، اور یہ ہماری شریعت کا حصہ ہیں۔
ایک اور حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھام کر رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، اور جب ان کو چھوڑ دو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ اور وہ 2 چیزیں کتاب اللہ اور میری سنت ہیں، یعنی قرآن اور حدیث ہیں۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حدیث جو ہے یہ دین میں حجت ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی سے یہ بات ثابت ہوگی کہ حدیث کی دین میں شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حدیث کی شرعی حیثیت فقہا کے اقوال کی روشنی میں۔ فقہا کرام نے بھی اس کے بارے میں اقوال بیان کیے ہیں، جیسا کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میرے قول کو حدیث نبوی اور قول صحابہ کی موجودگی میں ترک کر دو، یعنی جب حدیث موجود ہو تو اس کی روشنی میں تمام مسائل کو حل کرنا چاہیے، اور انہوں نے خود بیان کیا کہ میرے قول کو حدیث نبوی اور قول صحابہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب سنت کے مطابق ہو تو قرآن اور سنت کے مطابق ہو تو قبول کر لو، ورنہ اس کو رد کر دو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں جو ہیں وہ ہماری شریعت کا حصہ ہیں، اور اس کی دین میں شرعی حیثیت موجود ہے، اور دین میں یہ حجت ہے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا حدیث کے بارے میں، جس میں ہم نے پڑھا حدیث کا مفہوم، حدیث کی اقسام اور اس کی دین میں شرعی حیثیت کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔